أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا تو ایک تارا دیکھا. فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر وہ جب ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا. پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میری قوم میں ان چیزوں سے بیدار ہوں جنہیں تم اب اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ. تو جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا. مفسرین اور مورخین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا. سب سے پہلے اس نے تاج سر پر رکھا. یہ بادشاہ لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا. کاہن اور نجومی بڑی کثرت سے اس کے دربار میں حاضر رہتے تھے. نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس کی روشنی کے سامنے آفتاب و مہتاب بالکل بے نور ہو گئے. اس سے وہ بہت خوف زدہ ہوا اور اس نے کاہنوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی. انہوں نے کہا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیرے ملک کے زوال کا باعث ہوگا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے. یہ خبر سن کر وہ پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا کہ جو بچہ پیدا ہو قتل کر ڈالا جائے اور مرد اور عورتوں سے علیحدہ رہیں اور اس کی نگہبانی کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا گیا. مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئی اور کاہنوں نے نمرود کو اس کی بھی خبر دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا ہے. لیکن چونکہ حضرت کی والدہ صاحبہ کی عمر کافی کم تھی ان کا حمل کسی طرح پہچانا ہی نہ گیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ استہ خانے میں چلی گئی جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا. وہاں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہیں آپ رہے. پتھروں سے استخانے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا. روزانہ والدہ صاحبہ دودھ پلا آتی تھی اور جب وہاں پہنچتی تھی تو دیکھتی تھی کہ آپ علیہ السلام اپنی انگلی کا کنارہ چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ برآمد ہوتا ہے. آپ علیہ السلام بہت جلد بڑھتے تھے. اس میں اختلاف ہے کہ آپ علیہ السلام خانہ میں کتنا عرصہ رہے. بعض کہتے ہیں کہ 7 برس اور بعض نے کہا کہ 13 برس اور بعض نے کہا کہ 17 برس رہے. یہ مسئلہ یقینی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں اور وہ شروع ہی سے ہر وقت معرفت الہی سے شناسا ہوتے ہیں. اس عقیدے کو ذہن نشین رکھتے ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی تفسیر سمجھنے کے لیے قرآن پاک میں بیان کردہ واقعہ کو ذرا تفصیل سے سنیے. واقعے کو ذرا تفصیل سے سنیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا ہی سے توحید کی حمایت اور کفری عقائد کا رد کرنا
شروع فرما دیا۔ اور پھر جب ایک سوراخ سے رات کے وقت آپ علیہ السلام نے زہرا یا مشتری ستارہ کو دیکھا تو لوگوں کے سامنے توحید باری تبارک و تعالیٰ کی دلیل بیان کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس زمانے کے لوگ بت پرست، بت اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک نہایت نفیس اور دل نشین پیرایا میں انہیں غور و فکر کی طرف رہنمائی کی، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام جہان عدم سے وجود میں آنے والا ہے، پھر ختم ہونے والا ہے، تو معبود نہیں ہو سکتا، تو یہ معبود نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام جہان بذات خود کسی وجود میں لانے والی ذات کا محتاج ہے، جس کی قدرت اور اختیار سے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ پہلے آپ علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو فرمایا کہ کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس میں ایسے تغیرات ہو رہے ہیں کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس میں اس قوم کو تنبیہ ہے کہ جو چاند کو معبود مانتے تھے انہیں آپ علیہ السلام نے گمراہ قرار دیا اور خود کو ہدایت پر۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی یہ باتیں ان کا رد کرنے کے لیے ہی تھی۔ چاند کے منتقل چاند معبود نہ ہونے پر بھی آپ علیہ السلام نے یہی دلیل بیان فرمائی کہ اس کا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا قابل فنا کی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا کہ اے میری قوم میں ان چیزوں سے بیدار ہوں جنہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا معبود ہونا باطل ہے، اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے آپ علیہ السلام نے اس سے بیداری کا اظہار کر دیا، اور اس کے بعد دین حق کا بیان فرمایا۔ اور اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستارے چاند اور سورج کے بارے میں فرامین لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھے اور معاذ اللہ اپنے بارے میں نہ تھے۔ اس کی بہت واضح دلیل یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام ستارے چاند اور سورج کے بارے میں یہ فرمایا تو کیا آپ علیہ السلام نے اس سے پہلے دن رات کے فرق کو اور سورج چاند کے غروب ہونے کو کبھی نہیں دیکھا تھا؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ سورج، چاند، ستارے کے حوالے سے آپ کا کلام صرف قوم کو سمجھانے کے لیے تھا۔ وہ اس چیز کا اس سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ بیان خود آیت نمبر 83 میں موجود ہے۔ انی وجہت وجہی للذین فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ انی وجہت وجہی، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹے معبودوں سے بیداری کا اظہار کرنے کے بعد اپنا عقیدہ اور دین حق کا اعلان فرما دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یعنی اسلام کے سوا باقی تمام ادیان سے جدا رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کو حنیف فرمایا۔ حنیف کا معنی ہے تمام جھوٹے دینوں سے صاف اور باطل سے جدا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین حق کا قیام اور استحکام جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ تمام باطن دینوں سے بیداری اور دین حق پر پختگی ہو۔ دین کے معاملے میں پلپلے پن کا مظاہرہ کرنے، سب کو اپنی اپنی جگہ درست ماننے اور سب مذاہب میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنے سے دین حق کا استحکام ممکن نہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نماز شروع کرنے سے پہلے ایک وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ پڑھا کرتے تھے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، اور سارے جہانوں جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمان ہوں۔ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذکرون۔ اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ ابراہیم نے فرمایا کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ تو وہ مجھے ہدایت عطا فرما چکا ہے، اور مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو۔ البتہ یہ کہ میرا رب کوئی بات چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ وحاجہ قومہ، اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان حق فرمایا، جھوٹے معبودوں کا رد کیا اور توحید باری تبارک و تعالی کو بیان فرمانا شروع کیا، تو قوم آپ علیہ السلام سے جھگڑنے لگی اور کہنے لگی کہ اے ابراہیم، بتوں سے ڈرو، انہیں برا کہنے سے خوف کھاؤ، کہیں آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچائیں۔ ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تو مجھے اپنی توحید اور معرفت کی ہدایت فرما چکا ہے، اور مجھے ان بتوں کا کوئی ڈر نہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بتاتے ہو، کیونکہ وہ بت بے جان ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ان سے کیا ڈرنا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے کہ میرا رب کوئی بات چاہے تو وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ میرا رب قادر مطلق ہے، نہ کہ یہ تمہارے بتوں کے چاہنے سے کچھ ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے خطرناک موقع پر بھی ایمان نہ چھپایا، بلکہ اپنے ایمان کا اعلان فرما دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام کے دل میں مخلوق کی ایسی ہیبت نہیں آ سکتی جو انہیں فرائض کی ادائیگی سے روک دے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں، اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی کوئی دلیل اللہ نے تم پر نہیں اتاری۔ تو دونوں گروہ میں امان کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں جو بے جان جمادات اور بالکل عاجز اور بے بس ہیں، اور مجھے ڈرانے کے بجائے تو تمہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ تم نے ان بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا جن کے شریک ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اس بات کو سامنے رکھ کر غور کرو کہ امن کا مستحق کون ہے، وہ مومن جس کے پاس اپنے عقیدے کی حقانیت کے دلائل ہیں، یا وہ مشرک امن کا مستحق ہے جس کے پاس اس کے عقیدے کی کوئی معقول اور قابل قبول دلیل نہیں ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔
وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو نہ ملایا تو انہی کے لیے امان ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے۔ اس آیت میں ایمان سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا اور ظلم سے مراد شرک ہے۔ البتہ معتزلہ اس آیت میں ظلم سے مراد گناہ لیتے ہیں، یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ ہم میں سے ایسا کون ہے جو اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے یہ مراد نہیں بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے وہ بات نہیں سنی جو حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہی کہ اے میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالی کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا نہ کرنا بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔